بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق درس کے اندر قرات کے حوالے سے بات چلی تھی، تو قرات کے حوالے سے ایک بات یہ بھی اپنے پیش نظر رکھیے کہ بس اوقات آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے، بس اوقات امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اگر آدمی اکیلے نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائے گا، لیکن اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے، جس کو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہو امام فقراءتہ لہو قراءۃ۔ ارشاد فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند امام احمد کے اندر اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ اسی طرح سے بندہ فرض نماز بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، لیکن فرض نماز جو ہے اس کی پہلی جو دو رکعتیں ہیں اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ البتہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملائی جاتی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہوتا ہے کہ جس کو انہوں نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے، یعنی سورہ فاتحہ اور کچھ سورت پڑھتے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے۔ البتہ یہ عمل پہلی دو رکعتوں کے اندر ہوتا اور دوسری جو دو رکعتیں ہوتی یعنی تیسری اور چوتھی، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملاتے تھے۔ اسی طرح سے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ چکے، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا چکے، تو پھر آمین کہی جاتی ہے۔ آمین کہنے کے انداز بھی دو ہیں، ایک ہے آہستہ آواز کے اندر آمین کہی جائے اور ایک ہے بلند آواز سے آمین کہی جائے۔ ہم آہستہ آواز کے اندر آمین کہتے ہیں، اس کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ اس حوالے سے یہ حدیث بھی اپنے پیش نظر رہے کہ جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام مسلم نے، حضرت امام ابو داود شریف کے اندر نقل کیا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال القارئ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال من خلفہ آمین فوافق قولہ قول اہل السماء غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ارشاد فرمایا کہ جب قرات کرنے والے یعنی امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا اور اس کے مقتدی نے آمین کہا، پس مقتدی کا کہنا آسمان والوں یعنی فرشتوں کی آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کان عمر و علی لا یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین، کہ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم بسم اللہ، اعوذ باللہ اور آمین بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔